کون تھے جی بایزید بسطامی؟ مختصر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب پہلی بار میں حج کے لیے گیا اور میری نظر پڑی تو میں نے دیکھا کہ خانہ کعبہ ایک عمارت ہے۔ فرمانے لگے کہ یہ پتھر اور یہ سب کچھ یہ تو ہر جگہ موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا اس سال میرا حج قبول نہیں ہوا۔ فرماتے ہیں اس کے بعد جب میں دوبارہ گیا، دوسری بار حج کے لیے پہنچا تو میں نے کعبہ کو بھی دیکھا، صاحب کعبہ کو بھی دیکھا۔ فرماتے ہیں کہ اس سے بھی مجھے تسلی نہیں ہو رہی تھی، اور اس کے بعد جب میں تیسری مرتبہ پہنچا تو وہاں پر صرف مشاہدہ ہی مشاہدہ تھا۔ سبحان اللہ۔ خواب والا معاملہ تو بہت چھوٹا ہے، وہ تو کہتے ہیں بیداری میں دیکھا ہے۔ کشف المحجوب جو تصوف میں پہلی کتاب ہے فارسی زبان میں، عربی زبان میں تو اور کتابیں اس سے پہلے لکھی گئیں، لیکن فارسی میں پہلی جو ٹیکسٹ بک ہے تصوف پہ، وہ اعزاز آپ کو حاصل ہے۔ یعنی آپ کے ملک پاکستان میں لاہور میں وہ دربار ہے المعروف داتا دربار، سید علی بن عثمان حجویری المتوفی 465 ہجری، انہوں نے کشف المحجوب لکھی ہے، اور اس میں وہ بایزید بسطامی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ بایزید بسطامی کہتے ہیں کہ جب میں پہلی دفعہ حج کے لیے گیا نا تو میں نے جو ہے نا وہ کعبہ دیکھا اور کعبے کے رب کو نہیں دیکھا۔ اب یہ کون سی ڈیمانڈ ہے، یعنی کہ وہاں پہ کوئی، اور کہتے ہیں پھر جب میں اگلی دفعہ گیا نا تو پہلا حج تو کہتے ہیں میرا ضائع گیا، اگلی دفعہ گیا تو میں نے بیت اللہ کو بھی دیکھا اور بیت اللہ کے رب کو بھی دیکھا، اور یہ وہ دعویٰ خواب میں نہیں کر رہے، بیداری میں کر رہے۔ تو کہتے ہیں کہ جی میں نے کہا یہ بھی اس دفعہ بھی حج میرا گیا، کیونکہ یہ تو شرک ہو گیا، کعبہ بھی اور بیت اللہ بھی، یعنی جن لوگوں کو ان چیزوں کی سمجھ نہیں ہے۔ اور پھر کہتے ہیں میں جب تیسری دفعہ گیا نا تو کعبہ غائب تھا، صرف اللہ کو دیکھا۔ تو کہتے ہیں پھر بھی میرا حج نہیں ہوا، کیونکہ اس میں موجود تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ وہ ایک کہانی ہے، اور یہ اتنی عجیب و غریب کہانی ہے کہ اکثر لوگ سن کے اس کو سبحان اللہ ہی کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنی کو بڑی علمی کو بات کر دیتی ہے۔ تو اس میں انہوں نے ڈائریکٹ دعویٰ کیا ہے۔ اور تذکرۃ الاولیاء کے اندر شیخ فرید الدین عطار المتوفی 627 ہجری، یہ کتاب پوری دنیا کے اندر صوفیاء کے حالات کے اوپر ایک ٹیکسٹ بک کے طور پہ مانی جاتی ہے، تذکرۃ الاولیاء۔ تو اس کے اندر انہوں نے بایزید بسطامی کے اوپر ایک چیپٹر باندھا ہے، بایزید بسطامی کی معراج، اور وہ کہتے ہیں کہ جی بایزید بسطامی کو باقاعدہ معراج ہوئی ہے، جس طرح نبی علیہ السلام کو معراج ہوئی ہے، اور اس میں ان کا دعویٰ لکھا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ کیا ہے معراج کی رات، خواب میں نہیں، معراج کی رات جو انہوں نے معراج کی۔ اور اس کے بعد پھر کشف المحجوب اگر آپ پڑھ کے دیکھیں تو اس میں بایزید بسطامی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہا کرتے تھے سبحانی سبحانی ما اعظم شأنی، میں پاک ہوں، میری شان کتنی بلند ہے۔ تو علی بن عثمان حجویری کہتے ہیں کہ اصل میں اللہ ان کے منہ سے بولتا تھا، کوئی شخص خود تو یہ نہیں کہہ سکتا اپنے بارے میں، تو وہ بولنے والی حق تعالیٰ کی زبان تھی بایزید کے منہ سے۔ اب یہ وہ عقیدہ ہے جو ہمارا نبی الاسلام کے لیے بھی نہیں ہے۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پہ قرآن کا نزول مانتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ کے منہ سے بولتا تھا، بلکہ ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جو ان پہ نازل فرماتا تھا وہ وہی نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے تھے۔ یہ عقیدہ تو ہمارا نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی نہیں ہے۔ یہ جو بزرگان دین کے بارے میں، صوفیاء کے بارے میں یہ لوگ دعوے کر رہے ہیں، یہ ساری ان کی منہ شگافی ہیں۔ انہی سے پوچھیں کہ کیا صحابہ اکرام علیہم رضوان میں کوئی ایک بھی کامل الایمان شخص ایسا نہیں تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکتا؟ کوئی ضعیف روایت ہی بتا دیں کہ سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، یہی اولو العزم اصحاب رسول ہیں نا، خلفائے راشدین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورضی اللہ عنہم اجمعین، تو ان کو تو کبھی کوئی دیدار اس طرح کا نصیب نہیں ہوا۔ تو یہ لوگ زیادہ حقدار تھے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے یا بعد کے لوگ؟ اور اگر یہ پیکیج غیر انبیاء کے لیے ہوتا
تو سب سے پہلا حق تو سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا۔ سورۃ الاعراف میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قال لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بعد میں نے نبی علیہ السلام کے امتیوں کو زیارت کروانی ہے، تو تم تو اولو العزم پیغمبر ہو۔ اب یہ دعوے صوفیاء کے بارے میں کرنا، اماموں کے بارے میں کرنا، بزرگوں کے بارے میں کرنا، تو یہ لوگوں نے ان کے اوپر جھوٹ باندھے ہیں، ان کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر لوگوں نے جھوٹ باندھ دیے۔ اس وقت دنیا میں سب سے اوریاں اور بڑا شرک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر لوگ کر رہے ہیں۔ اتنے تو بت پرست نہیں ہیں دنیا میں جتنے کرسچنز ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی اس میں قصور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں ان کی طرف سے صفائی پیش کی ہے، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَم، بے شک وہ لوگ کفر کر رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے۔ وَقَالَ الْمَسِيحُ، جبکہ مسیح تو خود کہا کرتے تھے یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اے بنی اسرائیل، اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اس رب کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے اس پہ جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہاں پر اس کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ والعیاذ باللہ تعالی، اللہم اجرنا من النار، آمین۔ تو میرے بھائی قرآن میں تو اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم کی صفائیاں دے رہا ہے کہ وہ تو موحد تھے، ان کے ماننے والے مشرک ہوئے۔ اسی طریقے سے بزرگوں کے بارے میں، اماموں کے بارے میں اگر کوئی چیزیں منسوب ہوئی ہیں تو ہم بزرگوں کو یا اماموں کو تختہ مشق نہیں بناتے، الا یہ کہ کسی بزرگ نے جان بوجھ کے اپنے بارے میں کوئی جھوٹ پھیلایا ہو، اور وہ بھی ہم وثوق سے تو نہیں کہہ سکتے، اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔